السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے محاذ پر حکومت اور اپوزیشن کے مورچوں سے لفظی گولہ باری تو آپ نے دیکھی ہوگی۔ مسئلہ قومی سلامتی کا ہو یا پھر عوامی ایشوز کا، ریاست کے جسم سے خون رس رہا ہو یا معاشی معاملات زبوحالی کا شکار ہوں، قومی اسمبلی میں ہر اہم ایشو پر سیاستدان یوں ہی لڑتے جھگڑتے نظر آئیں گے۔ خودکش حملوں سے لے کر طیاروں کی ہائی جیکنگ تک، مزاروں سے لے کر تعلیمی اداروں پر حملوں تک، حساس مقامات پر نقب زنی لگانے سے ریلوے ٹریک اڑانے تک، ریاست کے جسم پر جب آنچ آئی، سیاستدان اصل مسئلے کو چھوڑ کر اکثر پوائنٹ سکورنگ ہی کرتے نظر آئے۔ عوامی نمائندے کہلوانے والے یہ اراکین اسمبلی کا جہاں مفاد ایک جیسا ہو تو ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں، لیکن ذرا سی سیاسی دراڑ نظر آنے پر یہ ایک دوسرے کے گلے پڑتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، 2 دن پہلے بلوچستان میں ٹرین ہائی جیکنگ کا اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا، جہاں عوام اپنے پیاروں کے لیے پریشان نظر آئی۔ وہیں پر حکومت نے مسلسل 24 گھنٹے چپ سادے رکھی۔ آئی جی ریلوے، وزیر داخلہ، وزیر دفاع، یہاں تک کہ وزیر اعظم آفس کی جانب سے اس اہم معاملے پر کوئی بیان میڈیا کی زینت نہ بن سکا۔ شاید اس ارض پاک نے اتنے سانحات دیکھ لیے ہیں، اب کوئی بڑے سے بڑا سانحہ دیکھ کر بھی کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، نہ کسی کا دل دہلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 70 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کسی ذمہ دار کی جانب سے اپنی نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے کوئی استعفیٰ سامنے نہیں آیا۔ اس بڑے سانحے پر جہاں حکومت اور اپوزیشن کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے تھا، وہیں یہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں مصروف رہے۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں پینے کے پانی اور ٹول پلازے جیسے بڑے مسائل پر سوال جواب ہوئے، لیکن کسی حکومتی وزیر کی طرف سے کھڑے ہو کر جعفر ایکسپریس کے حملے پر بات نہیں کی گئی۔ اگرچہ آج کے اجلاس میں جعفر ایکسپریس حملے پر قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی، لیکن حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں لگا کہ وہ دہشت گردی کے مسئلے کو سنجیدہ لے رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا سیاسی جماعتوں کے درمیان دہشت گردی جیسے اہم مسئلے پر قابو پانے کے لیے کبھی اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے، یا پھر بیان بازی کے لیے یہ سیاستدان کسی اور بڑے سانحے کے منتظر ہیں؟ اس اہم ایشو پر آج ہم 10 سوال پوچھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ٹرین ہائی جیکنگ واقعے میں افواج پاکستان کی جانب سے ایک کامیاب آپریشن کے بعد ملک کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا گیا، لیکن کیا دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اسے ایک مستقل حل کہا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 2، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت افغانستان سے مذاکرات کے لیے وفاق کی جانب دیکھ رہی ہے۔ کیا کبھی دہشت گردی جیسے اہم ایشو پر صوبے اور وفاق مل کر کام کرتے نظر آئیں گے؟ سوال نمبر 3، قومی اسمبلی میں آج بلاول بھٹو نے نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کا ذکر کیا۔ اگر نیشنل ایکشن پلان 1 پر عمل درآمد یقینی بنا لیا جاتا تو کیا ہمیں 10 سال بعد نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کی ضرورت پڑتی؟ سوال نمبر 4، آج قومی اسمبلی میں یہ بات بھی ہوئی کہ جنرل باجوہ اور پچھلی حکومت نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا تھا۔ اس اہم معاملے پر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر مسلسل الزامات لگا رہے ہیں۔ کیا الزامات برائے الزامات سے کسی مسئلے کا حل نکل سکتا ہے؟ سوال نمبر 5، وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں دہشت گردی کے خلاف کسی پالیسی کا اعلان کرنے کے بجائے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے خلاف بولتے رہے۔ کیا سوشل میڈیا پر کی گئی دشنام ترازیوں کو دہشت گردی کے تدارک سے جوڑا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 6، موجودہ وزیر اعظم جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے طالبان سے پنجاب میں حملے نہ کرنے کا کہا تھا۔ عمران خان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ طالبان کو پشاور میں دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے۔ دہشت گردی کے خلاف جب تک تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں ہوں گی، ہم کیسے دہشت گردی پر قابو پا سکتے ہیں؟ سوال نمبر 7، حکومت کے نزدیک اس وقت بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بیرون ملک بیٹھے سوشل میڈیا ٹرول سے نمٹنا یا پھر دہشت گردی کے خلاف کوئی جامع پالیسی مرتب کرنا؟ آخر کہاں ہیں؟ سوال نمبر 8، دہشت گردی کے واقعے پر ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بیانات سامنے آئے۔ موجودہ حالات میں وزیر داخلہ قومی اسمبلی میں اگر کوئی پالیسی بیان کیوں نہیں دے رہے؟ آخر کہاں ہے محسن نقوی؟ سوال نمبر 9، ایک اہم واقعے کے بعد جب قومی اسمبلی کی کارروائی براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جا رہی تھی، اس میں حکومتی اور اپوزیشن رہنما کی جانب سے مالچیا، وارداتیا، بھگوڑا جیسے الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ ایک جانب بلوچستان سلگ رہا ہے، دوسری جانب عوامی نمائندوں کی ترجیحات آج سب نے دیکھ لی۔ کیا اس صورتحال میں اسمبلی میں بیٹھے یہ لوگ صحیح معنوں میں عوامی نمائندے ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ سوال نمبر 10، آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک دوسرے پر الزامات اور معافیوں کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔
اب اگر وزیر اعظم کی طرف سے ایک APC بلائی جاتی ہے تو کیا اب وہاں بھی تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگاتی رہیں گی یا اس بار دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کیا جائے گا؟ انہی تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے پینلس کا انٹروڈکشن کراؤں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت پنجاب کے ترجمان اور مسلم لیگ نون کے رہنما کوثر کاظمی صاحب. سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب بھی آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تمام مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. ارشاد بھٹی صاحب، سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. آج قومی اسمبلی کی جو کارروائی ہم نے دیکھی، اس کارروائی کو دیکھنے کے بعد آپ کے خیال میں آج تمام پاکستانیوں کو لگا ہوگا کہ یہ ہمارے عوامی نمائندے ہیں، یہ دہشت گردی کے ناسور سے ہماری جان چھڑائیں گے؟ منصور بھائی، آپ نے بڑے اہم سوال اٹھائے ہیں اور بڑا اہم موضوع ہے دہشت گردی. اور یہ جو سب سے پہلے قومی اسمبلی پہ بات کر لیتے ہیں. افسوسناک اور شرمناک، یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ان لوگوں کو کوئی اس دہشت گردی یا دہشت گردی کی جنگ کا کوئی احساس ہے. لگ ہی نہیں رہا کہ ہمارا کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے، ہمارے لاکھ کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں. لگ ہی نہیں رہا کہ ہماری فوج پر روزانہ حملے ہوتے ہیں. لگ ہی نہیں رہا کہ اب یہ پاکستان لہو لہان ہو چکا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بگڑے ہوئے بچے ہیں جو عقل سے فارغ ہیں اور وہ صرف اور صرف اپنا سکور سیٹل کر رہے تھے. اور ایسا لگتا ہے کہ اس قومی اسمبلی کا، اس سینٹ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فارم 47 چھوڑ دیجئے کہ وہ فارم 47 کے ہیں، فارم 45 کے ہیں. اسمبلی تو ہے نا بھائی. اور اسمبلی کا اگر تقدس ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو سلام ماریں، سلام ٹھوکیں، تو کس کو سلام کریں؟ یہ خواجہ آصف صاحب کی یہی ڈیوٹی ہے کہ زہر اگلنا؟ عطا تارڑ صاحب کی یہی ڈیوٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر برسنا گرجنا؟ خواجہ آصف صاحب کو آج یہ بات کرنی چاہیے تھی. آج جب آپ پوری دنیا میں یہ جو ٹرین جو ہائی جیکنگ ہے اس پہ بات ہو رہی تھی، آج خواجہ آصف صاحب کو اس پہ زہر اگلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ہٹا کر یا سائیڈ پر کر کے آپ دہشت گردی خلاف جنگ جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے. کیا پاکستان تحریک انصاف جو KP میں جس کی حکومت ہے اور جس کے چاروں صوبے میں نمائندگی ہے اور جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو آپ مائنس کر کے دہشت گردی کی جنگ جیت جائیں گے؟ نہیں جیت سکتے. کیا آپ صرف حکومت یہ دہشت گردی کی جنگ جیت جائے گی باقی ساروں کو مائنس کر کے؟ نہیں جیت سکتی. بھائی جان، ان ساروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ جب بات ہو پاکستان کی 25 کروڑ کی، دہشت گردی کی، معصوم لوگوں کی جانوں کے ضیاع کی، اور ان فوجی جوانوں کی جو اس میں شہید ہو رہے ہیں جان ہتھیلی پر رکھ کر، تو اس وقت 2 نعرے مارنے چاہیے: پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد. تیسرا کوئی نعرہ ہونا ہی نہیں چاہیے. مجھے بھی تحفظات ہیں، میں بھی بات کرتا رہتا ہوں. 8 فروری 2024 کے الیکشن سے لے کر چادر چار دیواری اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، بلہ چھیننا، عمران خان کے کیس، پاکستان تحریک انصاف پر جو ظلم ہوئے، سب کچھ، فارم 47، 26ویں آئینی ترمیم، پیکا قانون، الیکشن ایکٹ ترمیمیں، نیب ترمیمیں، اور ان ساری چیزوں پہ میں بھی بات کرتا ہوں. لیکن جب بات ہو پاکستان کی تو میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی کوئی سیاسی جماعت، میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتے ان کے یہ جو پیٹی ایشوز. میرے لیے میٹر کرتا ہے پاکستان جو ہم پہلے ہی توڑوا چکے ہیں. 71 میں آدھا ملک گوا چکے ہیں. آج ہم اکٹھے آزاد ہوئے تھے، بھارت اور ہم کہاں پہنچ گئے اور وہ کہاں پہنچ گئے ہیں. وہ مسائل کس طرح حل کرتے ہیں اور ہم کس طرح حل کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اور یہ جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں بھائی جان کہ مستقل حل ہے، بالکل نہیں ہے. اور کیا بلوچستان KP صوبے اور وفاق علیحدہ کر کے تو دہشت گردی کی جنگ جیت جائیں گے؟ نہیں جیت سکتے. کیا نیشنل ایکشن پلان 1 پر عمل ہو جاتا تو یہ دہشت گردی ہوتی؟ نہیں ہوتی. اور میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں، آج کوثر بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ مجھے وہ لسٹ تو دو یار، جس میں جنرل باجوہ یا جنرل فیض حمید یا عمران خان نے جو لوگ بسائے تھے ان کی فہرست تو دو. کہاں بسائے تھے وہ تو بتاؤ. کیوں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہو؟ بات یہ ہوئی تھی کہ یہ ایک اس طرح بات چلی تھی، معاملہ پارلیمنٹ میں گیا تھا، معاملہ کابینہ میں گیا تھا، سیکیورٹی ایک کمیٹی بنی تھی جس میں 80 ممبر شامل تھے، بلاول بھٹو صاحب سے لے کر مسلم لیگ نون تک. ایک محسن داوڑ خلاف بولے تھے اور اس کے بعد معاہدہ نہیں ہوا تھا. عمران خان کی حکومت چلی گئی.
PDM-1 میں کچھ لوگ آئے تھے لیکن وہ کچھ لوگ تھے، اور اگر یہ کچھ لوگ تھے بھی تو کیا آج ہمیں وہ سکور سیٹل کرنا چاہیے؟ ٹھیک، کیا فرق، کیا آپ پچھلی آج جب یہ اسٹیبلشمنٹ چلی جائے گی تو یقین کریں انہی ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کے یہ سارے لوگ اگر مسلم لیگ اس وقت اپوزیشن میں ہوئی تو کہیں گے ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، وہ کام بھی انہوں نے کیا تھا، وہ کام بھی انہوں نے کیا تھا، وہ پالیسی بھی انہوں نے بنائی تھی، وہ چیز بھی انہوں نے کی تھی، ہم تو بے بس تھے۔ یہ بھٹی صاحب یہ آپ نے اچھا پوائنٹ سے ریز کیا ہے مجھے۔ آخری بات بھائی جان، جی کریں سر، آخری بات یہ ہے کہ کدھر ہیں وزیر خارجہ، کدھر ہیں وزیر داخلہ، کدھر ہیں وہ ایک SHO کی مار ہیں جو بلوچستان کے سارے دہشت گرد، وہ کدھر ہیں؟ آپ نے PCB کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے پنجاب میں جس طرح انہیں وزارت اعلیٰ بھگتائی وہ دیکھ لیا، آپ نے وزیر داخلہ دیکھ لیا، کیا کرنا چاہتے ہیں یار؟ کیوں تجربہ کار سر کوثر کاظمی صاحب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، ان کو جواب دینے دیں۔ آج اگر فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لوگ ہیں۔ کوثر کاظمی صاحب بتائیے، جواب دیجئے سر، کدھر ہے وزیر داخلہ، کہاں نظر نہیں آ رہے؟ اور آخر میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، میں کھل کے بات کروں گا، آج اسمبلی کے فلور پہ میں نے ایکچولی کاؤنٹ کرنا شروع کیا کہ کاش جب آج آپ لوگ تقریریں کریں گے وہاں پہ، آپ کی پارٹی جب تقریریں کرے گی تو BLA کا نام لے گی، اسے دہشت گرد تنظیم کہے گی، مجید بریگیڈ جو ان کی مجید بریگیڈ ہے جو یہ حملے کرتی ہے اس کی مذمت کرے گی، اس کے دہشت گردوں کا نام لے گی۔ آپ لوگوں کا سارا فوکس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پہ تھا، جیسے ایکچولی سارا کچھ کروانے میں PTI پیچھے انوالو تھی، ایسا کیوں ہے کوثر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ منصور BLA کا نام لینے سے پہلے ہم نے اب ان کے ترجمانوں کا نام لینا ہے۔ بٹی صاحب کو برا لگے تو لگے، خواجہ آصف صاحب نے اگر آج پارلیمان کے اندر نشانہ بنایا ان افراد کو جو کہ مسلسل پاک افواج پہ تنقید کر رہے تھے، ان کی تصدیق عین اس وقت کر رہے تھے جب وہ آپریشن کے اندر مصروف عمل نظر آئے، یا بھارتی میڈیا نے ان الفاظ کا چناؤ کیا کہ بھائی اتنا دیر ہو چکی، ابھی فگر سامنے نہیں آ رہے، اور 12 تابوتوں کو 200 لاشیں کہہ کے، یا PTI کے اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ ان کو لگا رہے تھے، یا وہ فورن میڈیا جو کووڈ کے اندر ایک تابوت نہیں دکھا سکتا تھا، ان کو اپنے قوانین کے مطابق اجازت نہیں تھی۔ BBC ہو یا دوسرے جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جب لنڈن میں دھماکہ ہوتا ہے ٹرین کا اور دہشت گردی ہوتی ہے، وہاں پہ خون کا ایک ڈبہ نہیں دکھایا جاتا، ان کے ساتھ مل کے پاکستانی افواج پہ نہ صرف تنقید بلکہ جھوٹی ویڈیوز چلائی گئی کہ جب فوج آپریشن کر رہی ہے، اگر یہ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں تو این اس وقت PTI کی کسی بندے کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں۔ یہ جھوٹ کل بولا گیا، پھر ساتھ یہ کہا گیا کہ نمبر 1 کہنے سے جو پاک فوج ہے وہ نمبر 1 نہیں ہوتی، قابلیت دکھانے کا یہی وقت ہوتا ہے۔ پھر کیا کمال دکھایا نا منصور، قابلیت دکھائی انہوں نے کہ ایک ٹنل کے اندر سوسائڈ بمبر موجود ہے اور اس کے ساتھ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ ان کو ڈھال بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس فوج نے کر کے دکھایا وہ جو انڈین اور باقی جو میڈیا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اب پھنس چکے، اب دیکھیں کتنے گھنٹے لگیں گے۔ ماضی میں یہ بھی مسالے موجود ہیں، ہالینڈ کے اندر منصور ایک ٹرین ہائی جیک کی جاتی ہے جو ان کے قوم پرست تھے، 50 لوگ اس ٹرین میں سوار تھے، 20 روز لگے اس ٹرین کو چھڑاتے ہوئے، جو ان کا انتشاد وہ جو ان کا اینٹی ٹیررزم اسکواڈ تھا اس کو۔ تو یہ تو بڑا ایک کمال کیا ہماری پاک افواج نے۔ آج جو پھر پارلیمان میں ہوا وہ بالکل بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ شاید 1-2 لوگ ہیں PTI کے اندر جو کہتے ہیں عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ شاندانہ گلزار کا حوالہ دوں گا، کل تو اس طرح لگا کل اور پرسوں کہ واقعتاً عمران کے علاوہ پاکستان کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ بھائی بھول جاتے 1 دن 2 دن کے لیے، دے دیتے ساتھ پاکستان افواج کا جو وہاں پہ کام کر رہی تھی۔ BLA کی ترجمانی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، ہو گیا ان کا تعلق فوج سے ہے۔ اس طرح کی جو سٹوریز آتی ہیں تو پھر مجھے اگر آپ اجازت دیجئے میں صرف یہ سوال کر لوں، چلے باقی سارے وہ تو میں عالیہ صاحبہ کو موقع دوں گا، وہ اپنی پارٹی کے حوالے سے موقف دیں گے، لیکن یہ محسن نقوی صاحب کدھر ہیں؟ یہ وہ چیمپئنز ٹرافی کے فائنل سے غائب ہیں، پورا پاکستان ان کو ڈھونڈ رہا ہے، ناراض ہیں کیا؟ آپ لوگوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس سے وہ ناراض ہو گئے؟ کیا ہوا ہے، کدھر ہیں وہ؟
بالکل جی، جو ان کے کام ہے بالکل وہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے، ہمارے ساتھ ان کی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ وہاں پہ جو آپریشن ہوتا ہے وزیر داخلہ بالکل اس کے حوالے سے، اعداد و شمار کے حوالے سے جو جھوٹ بولا گیا انقریب آج کل میں وہ ہر چیز ڈیٹیل آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ہماری جو بات ہو رہی ہے منصور، جو باتیں ہم کل سے اور 2 دن سے سن رہے تھے اس پہ کامنٹ کرنا ہمارا حق بنتا تھا بھائی، اس میں بھی تنقید فوج سے زیادہ ہم پہ ہو رہی تھی نا، جب وہاں پہ لوگوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں تھی، معصوم بچے وہاں پہ یرغمال بنے ہوئے تھے، تو کیا تانے دیے جا رہے تھے جی؟ مینڈیٹ چوری کر لی، فارم 47 کی چلے میں یہ ہو رہی سر بات، اس طرح کی باتیں تحریک انصاف کے جو آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں سے آتی تھی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ لوگ ناراض ہیں جی، حکومت ناراض ہے کہ اس موقع پہ آپ کو حکومت کے ساتھ اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، آپ لوگوں نے اپنے گلے شکوے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پروموٹ کرنا شروع کر دیا کہ دیکھیں یہ تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ اس طرح کرتے ہیں، اس وجہ سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ آپ لوگوں کے اس قسم کے اعتراضات سے جو ہے وہ حکومت ناراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور بھائی، ان کی پوری بات تو خیر میں سن نہیں سکی، آپ کے سوال بھی سنے اور شاد بھٹی صاحب کا جواب بھی سنا۔ ان کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، ہم مصروف تھے، ہم اتنے مصروف تھے پی ٹی آئی کو ملائن کرنے میں، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو دیکھنے میں کہ ہم ایک بریفنگ نہیں دے سکے۔ ہم صرف عمران خان پہ اٹیک کرنے میں، پی ٹی آئی میں اٹیک کرنے میں، یہ بتانے میں ان کا وزیر خارجہ کیا کر رہا تھا، آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے؟ ان کا وزیر دفاع کیا کر رہا تھا وہ آپ نے دیکھا ہے؟ کل اسمبلی کے اندر کیا تماشے ہو رہے تھے آپ نے دیکھا ہے؟ جب ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کرنی چاہی تو ان کا مائک بند کر دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں جعفر ایکسپریس کے اوپر بات کرنے لگا ہوں، اور حکومتی اراکین کہکے لگا رہے تھے وہاں پر۔ This is the seriousness of them۔ مطلب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے کیا کہا؟ آپ مجھے ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کا ایک ٹویٹ پڑھ کے بتا دیں جس کے اندر ہم نے یہ کہا، ہم نے کہا ہم بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں ان لوگوں کے لیے، ان اہلکاروں کے لیے جو یرمغال بنائے گئے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں بتایا جائے، ہم ان کے بارے میں دعاگو ہیں۔ ہم نے ان کو صرف اتنا کہا کہ جب 2014 کا دھرنا ہم نے کال آف کر دیا تھا، آپ آل پارٹیز کانفرنس بلائے، آپ اس مسئلے کے اوپر مذمت کرنے کی بجائے اگلا ایکشن پلان دیں، آپ اس کے اوپر ٹھٹھے جگت بازیاں کرنے کی بجائے قوم کو آ کر حقائق سے آگاہ کریں۔ یہاں پر خان صاحب یا پی ٹی آئی کی ایک چھینک بھی آتی ہے نا تو یہاں جوک در جوک 6 سے 8 پریس کانفرنس سے کم ہوتی ہیں آگے پیچھے، اور ایک شروع ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے، 48 گھنٹے میں ایک پریس کانفرنس نہیں ہوئی۔ آج ابھی آ کر فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب، ایک سیکنڈ منصور بھائی میں بڑی دیر سے سن رہی ہوں، وزیر اعظم صاحب آتے ہیں، ایک ہومیوپیتھک پریس کانفرنس کرتے ہیں، کم ٹائم وہ دہشت گردوں کے اوپر بات کرتے ہیں، زیادہ ٹائم اپوزیشن پارٹی کو ملائن کرنے میں کرتے ہیں۔ مجھ سے میرا سوال تو ان سے ایک ہی ہے، وفاق میں پی ایم ایل این بیٹھی ہے، بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب پیپلز پارٹی، تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر جیسے پی ٹی آئی نے یرمغال بنا دیا۔ مطلب ہر مسئلے کا حل، ہر چیز کا جو انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے، عالیہ صاحبہ وہ میرا سوال لے لیجئے، عالیہ صاحبہ، پی ٹی آئی پہ ڈال عالیہ صاحبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، بھٹی صاحب کی بات آپ نے سنی، بھٹی صاحب نے کہا کہ اس موقع کے اوپر جو پوائنٹ تھا سب کو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہیے۔ آپ لگائیں گی پاک فوج زندہ باد کا نعرہ؟ آپ لگائیں گی نعرہ یہ؟ نہیں منصور بھائی ایک سیکنڈ، منصور بھائی ایک منٹ، پہلے میری بات سن لینا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کب پاک فوج کا نعرہ یا پاکستان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا؟ سیاست نہیں کرتے ہم، اور اگر ہم سیاست کر بھی رہے ہیں تو پاکستانی عوام کے لیے کریں۔ ہم ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پریس کانفرنس جا کر کوئٹہ کے اندر کر رہے ہیں، 48 گھنٹے بعد لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کو ایکچوئل بات بتانے کی بجائے آپ اپوزیشن کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ آپ کی جو وہاں پر کام ہے، مذمتیں نہیں چاہیے، ہمیں ایکشن پلان چاہیے۔ جب وزیر اعظم خان صاحب تھے نا تو دہشت گردی کم ہوئی تھی، ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمارے جنازے پڑے، یہ ہم آپ سے مانگتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے جو کیا، ہمارا سوال کیا ہے؟ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں نا، کیا یہ سیکیورٹی لیپس نہیں تھا؟ سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ، میری تو لوکیشن سب کو پتا ہوگی، میری تو لوکیشن کے پیچھے میں کہاں ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں، میں کس عدالت میں پیش ہو رہی ہوں، میں کیا
5 बंदे मैं इकट्ठी करूंगी ना तो पुलिस के जत्थे यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे मेरे पीछे मुझे गिरफ्तार करने के लिए। वहां आपके 100 दहशतगर्द इकट्ठे हुए, आप मुझे कोई इस बात का जवाब दे सकता है? ये सवाल जब करेंगे तो हम गद्दार कहलाते हैं? गद्दार किसी को कोई नहीं कह रहा जी, गद्दार नहीं कह रहा। यहां पर क्या हुआ, अमेरिका के अंदर नहीं अमेरिका के अंदर जब कभी ऐसा इस्तीफा आता है, वो साहब कहते थे ये सारे एसएचओ की मार है, एसएचओ की मार वाले ने पीसीबी भी बर्बाद कर दिया, बिलोचिस्तान भी बर्बाद कर दिया, लोगों के जनाजे उठ गए। आज कहीं पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नजर आती है आपको? यहां पर आपको ट्वीट्स नजर आती हैं जिसमें आपने सिर्फ पीटीआई को हिट करने। मेरा सवाल आज भी यही है, आज भी मैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगी, इसलिए नारा लगाऊंगी कि मेरे लिए सियासत अगला भी लगा दें, हमारे लिए इसके बाद वाला भी लगा दें नारा, नहीं है अगला नारा भी हमारा है, वो हमारी फौज लगा है, हमारा मुल्क है, हमारी फौज है। वहां के जवानों को अगर तो मैंने इससे ज्यादा क्या है, हमारी फौज हमारा मुल्क है, हमारे जवानों के अगर लाशें या शहीद होंगे तो खून पाकिस्तानी का बहे, मेरा खून बहे या उनका खून बहे, मेरे अपने दो नहीं वो आलिया साहिबा मत आप करें, ठीक है, ये आप मत बात करें। मेरा लीडर जेल में बैठकर भी, एक आखिरी बात करने दे, मेरा लीडर जेल में भी बैठकर बात कर रहा है कि किस तरह इदारों और अवाम के दरमियान खलीज को अबूर करना है। भट्टी साहब नारा लगा दिया जी उन्होंने, ये बार बार कराने के लिए कि एक मिनट कि वो बार बार बड़ा टाइम दे दिया आलिया साहब, आगे अवामी हमारी होगी तो वो कामयाब भट्टी साहब, लेकिन ये बात सुनने को तैयार भट्टी साहब की बात जरा सुन ले। भट्टी साहब नारा लगा दिया जी उन्होंने, मेरी बात पहले सुन, उन्होंने कहा कि जी मैंने नारा हम लगाने में कोई मसला ही नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि आखिर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, किसी से सवाल तो किया जाए, आखिर किधर है वजीर दाखिला? वो कहते थे जनाब एसएचओ की मार है, तो हम तो सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं और तो कोई एतराज नहीं कर रहे। भट्टी साहब ये एतराज जायज है सर ऑपोजिशन का, पीटीआई का? पहली बात तो ये भाईजान कि मैं बार बार आपके शो में हम इस पे इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान हो, आलिया हमजा हो, उमर अयूब हो, ये सारे मुहिब्बे वतन हैं जी, और हमें मुहिब्बे वतन या वतन दुश्मनी के सर्टिफिकेट नहीं बांटने चाहिए। मुझसे ज्यादा नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन है, मुझसे ज्यादा आसिफ अली जरदारी मुहिब्बे वतन है, मुझसे ज्यादा इमरान खान मुहिब्बे वतन है। और आप खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे बस कर दो ये फितना अंगेजियां, बस कर दो ये नफरतें उगलना के ये सियासी गांधे से खत्म कर सकना, नहीं खत्म कर सकते भाई आप। अगर आज आपकी बलूचिस्तान में और वफाक में अवामी नुमाइंदगी वाली हुकूमत होती तो आज हालात डिफरेंट होते, लेकिन फिर भी ये इस वक्त ये बात करने वाली नहीं है। ये जो जहर उगला जा रहा था, इसको क्या जस्टिफाई किया जा सकता है कि आज कितना अच्छा होता अगर शहबाज शरीफ उमर अयूब को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। शहबाज शरीफ कहते कि हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन उमर अयूब अपोजिशन लीडर और हमने माना हुआ है, उसको स्टेटस दिया हुआ है, आए उमर अयूब साहब आप मेरे साथ बैठे। अगर ना बैठता तो फिर आज मैं और आप बात करते। आपका अपोजिशन को साथ बिठा के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, आपको अपोजिशन को साथ खड़ा करके कहना चाहिए था भाई आप बताओ, हम हुकूमत में, आप हुक्म करो क्या करना चाहिए। आए कमरे में बैठते हैं, बाहर से कुंडी लगाते हैं, इस दहशतगर्दी को खत्म करते हैं। ये हुकूमत को करना चाहिए। ये किस एजेंडे पे हैं ख्वाजा आसिफ साहब? क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? ये मुल्क इनका है, सिर्फ हमारा नहीं है। हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। क्या मजाक बनाया हुआ है? किस तरह उठता है, उठ के जुगते मारता है और घर चला जाता है, जहर उगलता है, घर चला जाता है। इसको कोई खौफ खुदा नहीं है कि किस वक्त क्या बात करनी है, लाशों पे सियासत करनी है। और दूसरी आलिया हमजा साहिबा को मुझे नहीं समझ आ रही कि कामयाब ऑपरेशन क्या होता है। इससे ज्यादा कामयाब ऑपरेशन क्या होगा जहां नेटवर्क नहीं था, जहां टनल्स थे, जहां पहाड़ थे, जहां खुदकुश बमबार थे, जहां सारा था। क्या करे और ये फौज, और क्या करे आप लोगों की लड़ाइयां लड़े, क्या करे? और ये जो कह के मार रहे थे कौमी असम्बली में, वो तो खैर सानिया APS वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा ले, नवाज शरीफ साहब का लतीफा भी उठा ले, वहां भी कह के लगे थे। ये पता नहीं इनके हमारे बच्चे इनके बच्चे नहीं हैं, पता नहीं हम लोग कहां से आ गए हैं और ये लोग कहां से आ गए हैं, पता नहीं हमारे साथ या क्या करते हैं। अगर ये कौसर काज़मी साहब जो बात कर रहे हैं, आज वक्त है कि जो जिस सोशल मीडिया अकाउंट ने ये नफरत फैलाई है उसको इबरत का निशान बनाए, जिसने फौज के खिलाफ जहर उगला है उसको इबरत का निशान बनाए, जिसने भारत की जबान बोली उसको इबरत का निशान बनाए। लेकिन अगर आप इन सारों को ला कर तो आपका सारा नजला इमरान खान पर गिरना है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर गिरना है, तो ये गलत है भाई। ये वही है आपकी पॉलिसी है कि VPN गैर शरई हो गया,
ایکس ملک کی دشمنی پھیلاتا ہے، سوشل میڈیا سارا ہی بند کر دو. اور بھائی وہ اب وقت آ گیا نا، آپ نے دیکھ لیا نا کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ غلط پھیلا رہا ہے، اور یہ نہیں نعرہ مار رہا پاکستان زندہ باد یا پاک فوج زندہ باد. تو اس کو پکڑے نا، اس کو عبرت کا نشان بنائیں، اور عبرت کا نشان بنائیں ان اپنے حکومتی حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ہر وقت جگتے مارتے ہیں، ہر وقت کہہ کے لگاتے ہیں، ہر وقت. اور یہ وقت بدلنا ہے جی، اور یہ وقت بدلنا ہے، اور جب وقت بدلے گا تو اس وقت دوسری طرف کوئی اور کھڑا ہوگا، اور پھر بھی نقصان پاکستان کا ہوگا. کوثر کاظمی صاحب یہ بڑی زبردست بات کی ہے بھٹی صاحب نے کہ کتنا اچھا ہوتا. مجھے جب انہوں نے یہ بات کی نا، مجھے وہ دور یاد آ گیا اے پی ایس کا جب واقعہ ہوا تھا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب اکٹھے بیٹھے تھے. مجھے یاد آ گیا وہ اکٹھی پریس کانفرنس کی تھی. کیا زبردست سگنل گیا تھا پورے پاکستان کو کہ جناب آپس میں اختلاف ہے. ابھی خان صاحب جو ہیں وہ 126 دن کا دھرنا دے کے ہٹے تھے، لیکن اس موقع کے اوپر دونوں اکٹھے بیٹھ گئے تھے. تو یہاں پہ بھی اگر آج شہباز شریف صاحب اور اپوزیشن لیڈر اکٹھے بیٹھ جاتے، پرائم منسٹر جو ہیں ان کو ساتھ لے جاتے کوئٹہ اپنے، کہ آئے میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ جہاز میں بیٹھیں، کتنا زبردست سگنل جاتا. کوثر صاحب منصور، میری آواز تو یہ محترمہ کو نہیں گئی. انہوں نے کہا کہ کوثر کاظمی کی آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، بھٹی صاحب کی بالکل کلیئر تھی، لیکن ان کی آواز مجھے بڑی اچھے طریقے سے سنائی دی جب انہوں نے منہ بنا کے کہا جی کون سا کامیاب آپریشن. ٹھیک ہے، یہی طرز عمل تھا، یہی رویہ تھا، یہی انداز تھا 2 دن جب فوج وہاں پہ لڑ رہی تھی. یہی تو میں چیخ رہا ہوں کب سے. بھائی کس ایک بندے نے اظہار یکجہتی کیا؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ فوج کے ساتھ ہمارے جو لیڈران تھے انہوں نے ان کے ساتھ کھڑے نظر آئے، اپنے لوگوں کے ساتھ جو وہاں پہ مغوی تھے. کسی ایک کا ایک بیان دکھا دیں، کسی ایک کا ایک ٹویٹ دکھا دیں، کسی ایک کی ایک تصویر دکھا دیں جو آپ نہیں دکھا سکیں گی. ہاں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کس طریقے سے جب انڈین میڈیا نے تنقید کرنی شروع کی تو آپ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل جو پی ٹی آئی کا ہے وہاں پہ اس کو شیئر کیا جاتا رہا. یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ابھی جو بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں نا جی کہ وہاں پہ خواجہ آصف صاحب، تو آج تو یہ بنتا تھا نا منصور، کیوں نہ ہم کہتے جو بی ایل اے کی ترجمانی کرتی ہوئی جماعت تھی جس کو ساتھ بٹھانے کی بات کی جا رہی ہے، کیا انہوں نے 2 دن ساتھ بیٹھنے والا کوئی اشارہ دیا؟ وہ تو مسلسل پاک فوج کے خلاف حتک امیز رویہ اپنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسی صورتحال کے اندر کس طریقے سے ان کو دعوت دے دیتے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں؟ جو 2 دن آپ کا موقف تھا اس سے ہٹ کے کوئی بات کریں. سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے سوال اٹھائے جانے آج بنتے تھے. آپ آج سوال اٹھا لیتے نا، آج سوال اٹھاتے کہ بھائی وہ کیسے ہو گیا. کوثر بھائی انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عالیہ حمزہ صاحبہ نے ان کے لوگوں کو دہشت گرد کہا ہے. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے بی ایل اے کے لوگوں کو انہوں نے کہا ہے دہشت گرد. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، کوئی جب کل بات ہو رہی تھی وہاں پہ کوئی ایک بیان دکھائے نا. خان صاحب کے ٹویٹ میں کوئی ایسی بات دکھا دیں بھائی. وہاں پہ تو مسلسل ان کے سوری صاحب کو آج یہ کیوں نہیں کہہ دیتی؟ پنجاب کی یہ میرے حال میں پریزیڈنٹ ہیں تو ان کو کہہ دینا چاہیے نا سوری سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ارسلان بلوچ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سنم جاوید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کہتی ہے جی نمبر 1 کہنے سے نہیں بنتا، قابلیت دکھانی پڑتی ہے. اب قابلیت دکھانے والوں نے دکھا دی ہے. آج یہاں نیشنل ٹی وی پہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ ان افراد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تو ہم کہیں گے کہ بالکل جو لوگ ان کو محب وطن نہیں سمجھتے، ان کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں بالکل غلط کہتے ہیں. ان کو نہیں کہنا چاہیے، قابل مذمت ہے یہ فعل. لیکن کیوں نہیں مذمت کی جاتی ان افراد کی، ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جو مسلسل پاکستانی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف بولتے ہیں؟ عالیہ صاحبہ مذمت کر کے سب عالیہ صاحبہ ابھی کر دیتی ہیں سر، ابھی وہ کر دیتی ہیں سر، ابھی کر دیتی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں، وہ دیکھیں اشارہ کر رہی ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے. عالیہ صاحبہ مذمت کر دیں جی. آپ مذمت کریں ایسے اکاؤنٹس کی جو پاک فوج کے اوپر جو ہے اس طرح کا کیچڑ اچھالتے ہیں. کریں منصور بھائی. جی منصور بھائی میں بالکل مذمت کرتی ہوں. میں کس سے مذمت نہیں کرتی؟ میں سب سے پہلے مریم نواز کی مذمت کرتی ہوں. ان سے کہیں نکالے پارٹی سے ان کو. میں اس کے بعد نواز شریف کی مذمت کرتی ہوں، نکالے پارٹی سے ان کو. میں خواجہ آصف کی مذمت کرتی ہوں، نکالے پارٹی سے ان کو. میں احاد صادق کی مذمت کرتی ہوں، نکالے پارٹی سے ان کو. میں آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے اس وقت صدر پاکستان، میں سب کی مذمت کرتی ہوں کیونکہ یہ سارا کچھ شروع انہوں نے ہی کیا تھا. بول سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ان کو، کہے نا ذرا. مل گیا جواب منصور آپ کو؟ یہاں پر نہیں ہو سکتے. یہی میں کہنا چاہتا تھا، یہی میرا مقصد. عالیہ صاحبہ مذمت دوسری والی کروانی تھی. یہ ثابت کرنا تھا جو میں نے کر دیا. منصور بھائی ان کی بات سن لیں. عالیہ صاحبہ کی بات سن لیں. منصور میں نے یہی ثابت کرنا. آپ ذرا بات سن لیں. میں ان کی طرح نہ
आलिया साहिबा की बात सुनिए, आलिया साहिबा बोले। मेरी तो ये इन जैसी सोचे हैं ही नहीं ना, मेरी तो इन जैसी सोचे हैं ही नहीं, इनकी पैटी सोचे हैं। हमारी सोचे हैं पाकिस्तान के लिए, हमारी सोचे हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए। मैंने एक बात की जिस बात को इन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया, इन्होंने कहा कामयाब ऑपरेशन की मुबारक। देखे, बिल्कुल कामयाब ऑपरेशन हुआ, ट्रेन हाईजैकिंग से बची, मतलब हाईजैक होकर हमारे जितने भी लोग वहां पर हुए 21 हमारी कैजुअलिटीज हुई। सवाल सिर्फ एक है, जिस घर में जनाजे पड़े हो ना, वहाँ मुबारकबादें नहीं दी जाती, वहाँ सोगवार हुआ जाता है। जिस घर में जनाजे पड़े हो ना, वहाँ ठट्ठेबाजियां हंसे खेलते नहीं है। ये मैं इनको कहना चाहती थी, शायद इस और आलिया साहिबा जिस तरह भी समझे। और आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, बलोचिस्तान लहू लुहा हुआ है, एक सुन लीजिए, रो रहे हैं। ये अच्छी बात की आपने आलिया साहिबा, सुन ले एक मेरी बात भी सुन लेना, मुझे भी तो बोलने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस घर में जनाजे हो वहां पे वजीर आजम भी जाता है, उसे जाना चाहिए उन जनाजों के उधर, उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखें, मैं बार बार मैंने आपका ये दूसरी दफा मुझसे सवाल है, ये जो बार बार एक खलीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि इट सूट्स देम, इनको ये सूट करती है कि पीटीआई को आप एंटी आर्मी, एंटी इदारा, एंटी पाकिस्तान शो करें, लेकिन ना हमारा कोई ऐसा माइंडसेट होता है। हमने अपने पे बर्दाश्त कर लिया। मैंने तो हर चीज पे नारा लगाया ना, मैं आज भी नारा लगाती हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद का। क्या यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो हमें जो फितना और इंतशारी कहते हैं, क्या उससे पीछे हटेंगे? हाँ, नहीं हटेंगे। जो हम पे 780 लगाया उससे पीछे हटेंगे? नहीं हटेंगे। अगर हम इनसे ये सवाल करते हैं कि जिस वक्त एक अवामी लीडर है, जो भट्टी साहब ने कहा, ये कह रहे थे ना बिलोचिस्तान में अवामी हुकूमत होनी चाहिए, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में अवामी हुकूमत होनी चाहिए जिसके पीछे अवाम खड़ी है। ठीक है, यही तो एक फर्क होता है। आपका सियासी इस्तेहकाम हो तो आपकी बदअमनी का कंट्रोल भी होता है, आपकी मईशत का कंट्रोल भी होता है, आपकी दहशतगर्दी का कंट्रोल भी होता है। आज इसके अलावा 3 जगह के ऊपर और हमले हुए हैं। आपको नहीं लगता कि हम दुखी हैं? हमें लगता है कि हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क के अंदर लहू बह रहे हैं। ये किस तरह की आकर बातें करते हैं? ये जो बात करने वाले 2.5 साल पहले पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर, जिसके ऊपर आज इनके फॉर्म 47 के वजीर आजम ने अदम एतमाद किया, राना सनाउल्लाह की ट्वीट उठा ले। आप हम पर ये कमेंट करने से पहले वो ट्वीट जरूर देख ले जिसके अंदर आप लोगों ने फैसला किया था कि ये टेबल टॉक होगी। लेकिन हम आज भी ये कहते हैं कि उन लोगों को जिनका काम है यहां पर हिफाजत करना, और वहां पर हमारे रोज जवान शहीद हो रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वजीर आजम इमरान खान को उनके लिए तकलीफ है। हम आज भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। मैं एक वजीर आजम ब्रेक ले लूं वाले हैं ना, आलिया साहिबा, इसीलिए वो होम्योपैथिक तकरीरें कर रहे हैं आज भी, और पीटीआई उनके लिए आगे दहशतगर्द दो के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहते। ठीक है जी, एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जाफर एक्सप्रेस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, दहशतगर्दी का ये नासूर किस तरह जड़ से उखाड़ा जा सकता है जब तक हमारे सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहेंगे। आलिया हमजा साहब, कौसर काज़मी साहब, इरशाद भट्टी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, ये ब्रेक से पहले आलिया हमजा साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा जब तक हकीकी जो अवामी नुमाइंदे हैं, जब तक उनको सपोर्ट नहीं मिलती, जब तक आप उनको नुमाइंदगी नहीं देंगे, इस मसले का हल नहीं निकल सकता। ये किस तरह होगा सर? अब तो इलेक्शन को भी 1 साल हो चुका है, हम आज भी उसी बहस में चल रहे हैं, उसी बहस में कि अवामी नुमाइंदे कौन हैं कौन नहीं हैं। सर, इस बड़ा आपने एक क्रिटिकल और बड़ा कमाल का सवाल किया है। उससे पहले राहत अंदौरी साहब का शेर है और कई बार सुनाया जा चुका है, और हमारे बदकिस्मती है कि 77 सालों से हम चंद शेरों में ही घिरे हुए हैं। वो है ना मुनीर न्याजी साहब का कि कुछ ऊंज भी रावां औखियां सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। हर साल ये सुना दें तो फिट आता है, और हर बार मैं देर कर देता हूँ, ये जहाँ भी सुना दें तो वो फिट आता है। और जॉन एलिया साहब का जैसे वो शेर है कि कौन इस घर की हिफाजत करे, हर रोज़ एक चीज़ टूट जाती है।
معذرت چاہتا ہوں لفظ آگے پیچھے ہو جاؤں، ہر روز یہ فٹ آتا ہے۔ اسی طرح رات اندوری صاحب کا ہے، کوثر کاظمی صاحب کی نظر ہے کیونکہ یہ آج حکومت میں ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ کیا بات ہے، اور بھٹی یہ صاحب کرایہ دار مقرر بھی نہیں ہے، بھٹی صاحب مقرر یہ کرایہ اس دار بھی نہیں ہے، کو انہوں بھٹی نے- صاحب دوبارہ انہوں نے سنائیں، دوبارہ سنائیں ایک دفعہ سر، دوبارہ سنائیں ایک دفعہ پھر۔ یہ رات اندوری صاحب کا شعر ہے جی، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، واہ۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ کیا بات، تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ لوگ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ کرایہ دار بھی نہیں ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کرایہ دے کے تو گھر میں آنا، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ قابض لوگ ہیں اس وقت، اور یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اگر عوامی یہ کل یہ کوثر کا 26 نکات جو لے کے پی ڈی ایم چل رہی تھی کہ آر ٹی ایس بیٹھ گئی ہے، 2018 کا الیکشن خراب ہوا ہے، تو یہی تو ان کا مقدمہ تھا، اور مساق جمہوریت کیا تھی 8 صفوں والا، جو یہی ان کا مقدمہ تھا کہ عوام کی نمائندگی اصل عوام نمائندے کریں، اور انہوں نے مساق جمہوریت آپس میں کر کے یہ طے کیا کہ اب ہم نے تیسرے کو مارنا ہے، یہ تھا مساق جمہوریت۔ تو آج یہ اصل نمائندے نہیں ہیں، بلوچستان دیکھیں نہیں ہیں، پنجاب دیکھیں نہیں ہیں، وفاق دیکھیں نہیں ہیں، 55 وزیر یار مشیر معاونین، کسی کے پاس گھر کوئی نہیں مل رہا، کسی کو گاڑی نہیں مل رہی، کسی کو دفتر کا پرابلم ہے، 27 کلومیٹر کا اسلام آباد ہے۔ تو یہ نہیں ہیں، یہ ان کے ہمارے مسائل نہیں ہیں۔ یہ قومی اسمبلی آپ نے دیکھ لی ہے نا، یعنی وہ 4 جوان جو شہید ہوئے تھے، وہ 21 لوگ جو جانوں سے گئے تھے، جن کے گھر جنازے پڑے ہوئے تھے، وہ خواجہ آصف صاحب کو کیا کہیں گے کہ حضور کیا آپ کر رہے تھے؟ مان لیا کہ آپ خواجہ آصف صاحب سچے ہیں، میں یہ بھی مان لیتا ہوں، کوثر کاظمی صاحب بھی سچے ہیں، لیکن یار آج اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے عمر ایوب صاحب ہم نہیں بولیں گے، پہلے آپ بولیں۔ بڑی ہم نے سیاست کر لی، اب ملک کا معاملہ ہے، دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس فوج کے پیچھے اگر ہم دونوں نہیں کھڑے ہوں گے تو یہ فوج جنگ نہیں جیت پائے گی، آئیے دونوں مل کر کھڑے ہوں۔ جب آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ دیکھو، اچھا جب یہ آپریشن ہو رہا تھا اس وقت خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ دیکھیں، اس وقت ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ سے کوئی پیغام پہنچایا ہے اور وہ سارے اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ نہ کریں خدا کے لیے یہ 26 نکات، یہ مساق جمہوریت، آپ تو بھگت چکے ہیں یہ سارے مقدمے، آپ تو بھگت چکے ہیں جلا وطنیاں، آپ تو بھگت چکے ہیں جیلیں، اور آپ دوسروں کو بھی ڈال چکے ہیں۔ اب کتنا اور ریونج لینا ہے، کتنا اور انتقام لینا ہے؟ کوثر بھائی، اور آخری بات بھائی جان، جی کہ اب اللہ کے نام پہ عالیہ حمزہ غلط ہیں یا کوثر صاحب غلط ہیں، پیپلز پارٹی غلط ہے یا نون لیگ غلط ہے، تحریک انصاف غلط ہے یا باقی غلط ہے، لیکن یہ ملک تو غلط نہیں ہو سکتا نا، قوم تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اس قوم اور اس ملک کے لیے اس اللہ کا نام لے کر، خدا کا نام لے کر اکٹھے بیٹھ جائیں دہشت گردی اور معیشت پر، اور سارا فکس کریں، ساری سیاستیں کریں، سارا جو کچھ کرنا ہے کریں، ان 2 معاملوں پر تو اکٹھے ہو جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو جلدی سے ایک کوئک کومنٹ آئیں، اس پر بیٹھیں، آپ بتائیں۔ جی عالیہ صاحبہ کوئک کومنٹ، میں پھر کوثر صاحب ویٹ کر رہے ہیں، میں آ رہا ہوں، 1 منٹ کوثر صاحب، 1 منٹ جلدی سے کومنٹ، عالیہ صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں، جلدی سے۔ منصور بھائی دیکھیں، حکومت ہے نا، حکومت کو کرنا چاہیے، عوامی وزیر اعظم جیل میں بیٹھا ہے، نکالے انہیں، بلائیں اے پی سی، بٹھائیں اسے، عمران خان کو بلایا جائے، دہشت گردی کے اوپر، معیشت کے اوپر کیوں نہ بلایا جائے؟ اس لیے نہ بلایا جائے کہ جب بلوچستان جل رہا تھا تو ان کے 55 وزیر گاڑیاں بانٹ رہے تھے، مجھے جواب لینے دیں، پرانی گاڑیاں نہیں لینی، جواب لینے دیں، کوثر صاحب بلائیں عمران خان کو، جی اگلے بنگلے میں رہنے، انکلوڈنگ یہ بلائیں اور بلائیں جی کوثر صاحب، بلائیں، ایکشن پلان پر عمل کرائیں، بلائیں گے، حوصلہ کریں نا، بے گناہ جیل میں پڑا ہوا ہے، بلائیں گے کوثر صاحب، ہمیں نہیں ملنے دیتے ان سے، یہ کیا حوصلہ کریں گے؟ سنیں جی کوثر صاحب کی بات سنیں جی۔ منصور، ٹھنڈ پڑ گئی بھٹی صاحب کو بھی، اور یقینی طور پہ ٹھنڈ پڑ گئی آپ کو بھی، جو کہہ رہے تھے کہ عمر ایوب صاحب کو ساتھ بٹھا لیتے، سن لیا ان کے، وہ جو جن لوگوں کے حوالے سے انہوں نے مذمت نہیں کی نا، جو کہ نہیں کی انہوں نے، میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں تو وہ سوری صاحب، وہ لیلا بلوچ، وہ جو بھی ہیں، ان کے حوالے سے مذمت کر دیں جو انہوں نے نہیں کی۔ واپس آئے، اٹیک کیا میاں نواز شریف پہ، مریم نواز پہ، ایگزائل کے اندر کوئی ایک مثال دے دیں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے، مریم نواز نے بات کی ہو، میاں نواز شریف نے بات کی ہو، یا جو نام آپ نے لیے، میں 1000 مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں لنڈن اور امریکہ سے جہاں پہ آپ نے پاکستان مخالف کام کیا۔
آپ کے 3 وزرائے خزانہ نے IMF کو اس وقت خط لکھے جب ملک کے حالات بڑے خراب تھے. تو میں تو 1000 مسئلے آپ کے حوالے سے دے سکتا ہوں. میں آپ کو انتشار اور فتنہ کہنا چھوڑ دوں گا. آپ مذمت کر دیں ابھی بھی ان افراد کی. کریں مذمت اس خاتون کی جس نے پاک فوج کو کہا کہ نمبر 1 نام سے نہیں ہوتا. کریں مذمت سوری صاحب کی. کریں مذمت لیلا بلوچ کی. آپ کبھی نہیں کریں گی کیونکہ وہ آپ کا جو عسکری فوج پاکستان کی ہے. جو دہشت گردوں کا نیریٹو لے کے چلتا ہے. آپ کبھی مذمت نہیں کریں گی ان کی. پاکستان کی ہے. آپ کبھی نہیں مذمت کریں گی. کلٹ میں مبتلا ہوئے تھے لوگ ہٹلر کی. اس کلٹ میں ہٹلر کے کلٹ میں جب لوگ مبتلا ہوئے تھے تو نصاب میں پڑھانا پڑا تھا ہٹلر کو اور بتانا پڑا تھا کہ یہ کلٹ ہے. اسی طرح کا ایک طبقہ عمران خان کے کلٹ میں مبتلا ہے جو بہت جلد اس کلٹ سے نکل آئے گا. آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. میں ان کو آپ نے پوچھا ہے سوال کہ عمران خان صاحب کو لے کر آئیں گے. آپ نے ان کی نفرت کا لیول ملاحظہ کر لیا. یہ ملک سے بھی نفرت کرتے ہیں. ایک چور کو کیسے لا سکتے ہیں بھائی؟ مصدقہ چور کو کون سی عدالت باہر بھیج سکتی ہے؟ ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں ایک مصدقہ چور کو باہر؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وہی 190 ملین آج پاکستانی روپیز میں کنورٹ ہو کر حکومت پاکستان کہتے ہیں نا. عالیہ صاحبہ کی بات سن لیں جی. اب حکومت پاکستان وہی 190 بلین جو 190 بلین ڈالر ہے نا وہی حکومت پاکستان اب استعمال کریے جس پر آپ نے وزیر اعظم خان کو اور ان پاؤنڈز کی جس پر آپ نے وزیر اعظم خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو سزا دی ہے. ریکور کیا نا مال مسروق ہے برآمد کیا ہے مال شور مچانے سے نہ ہم چور سے برآمد کر کے جہاں مرضی لگائے حکومت. کہاں سے ایک سیکنڈ حکومت پاکستان کے خزانے سے لے کر آپ نے برآمد کیا ہے. میرے خیال میں مجھے نہیں کس سے برآمد کیا ہے؟ کوئی آپ نے بنی گالا سے نکالا ہے, کوئی آپ نے زمان پارک سے نکالا ہے, آپ نے حکومت پاکستان کے خزانے سے لیا ہے. یہی ہم کہتے تھے کہ ان کے اکاؤنٹ میں آیا ہی نہیں ہے. تو یہی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے بے گناہی تو پکڑے نا ان کو پکڑے نا وزیر اعظم وہاں سے نکالے نا, بھاگے ہیں واپس آئیں گے تو پکڑ لیں گے. ارشاد بھٹی صاحب کے پاس جانے دیجیے مجھے. ان کو یہی تو بات ہے. بلوچستان سے لے کر وہاں پر خون ریزی ہونے سے لے کر ان کی تان صرف خان صاحب کے اوپر ٹوٹتی ہے. یہی تو ان کی ترجیحات ہے. یہی تو ان کے خوشیاں منائی ہیں کیونکہ یہ ڈرے ہوئے اتنے ہیں, یہ ڈرے ہوئے اتنے ہیں. پاک فوج کو رگ رہے ہیں اس لیے ہم بار بار آپ کا نام لے رہے ہیں. آپ کو غلط لگتا ہے. آپ کو خوشیاں منانے میں مصروف تھے. بیسیکلی آپ مصروف تھے اس وقت خوشیاں منانے میں. بھٹی صاحب کی میں بات سن لوں جی. بھٹی صاحب کے پاس جانے دیں, مجھے اجازت دیجیے. آپ دونوں مسئلہ یہ ہے, بھٹی صاحب کی بات مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو تب آپ کیا کرتے ہیں, اور جب آپ حکومت میں نہیں ہوتے تو تب آپ لوگوں کے گلے پکڑتے ہیں. اس وقت آپ زیادہ سے زیادہ ملک کے خلاف سازش نہیں کرتے ہم. لیکن ہماری تاریخ کا سوچے, ملک کا سوچے. ملک کے خلاف کبھی بھٹی صاحب آپ بھٹی صاحب ملک کو دیوالیہ پن میں نہیں دکھیلا. کیا ہو گیا؟ تیارہ میں نے ہائی جیک نہیں کیا. ٹیررزم انڈیکس میں پاکستان دوسرے نمبر پر تحریک انصاف نہیں لے کر آئی. آج یہاں پر عابدیت والے ملکوں کے اندر. اچھا میں ذرا بھٹی صاحب, آپ دونوں ذرا مجھے اجازت دیں, بھٹی صاحب سے مجھے سوال کرنے دیں. اس لیے چھوڑ دیں. IMF کا $1 ارب کے لیے جو آپ منتیں کریں اور وہی سارے اپنے خرچوں کے اوپر, اپنی نئی گاڑیاں لینے کے اوپر اور بنگلوں کے اوپر خرچ کریں. اچھا میں عالیہ صاحبہ میں ذرا بھٹی صاحب سے سوال, میری بات سنیں جی آپ دونوں. آپ کا فیئر صرف ایک وہی بندہ ہے جو وزیر اعظم عمران خان ہے. یہ جو بھی الزام لگایا ہے اسی کے حوالے سے کوئی ثبوت دے دیں. میں بھٹی صاحب سے سوال کر رہا ہوں جی. مجھے بھٹی صاحب ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں آپ, بغیر ثبوت کے بات بھٹی صاحب, میں تو آپ کو بتا رہی ہوں, آپ بھی نئی گاڑی کی لائن میں کھڑے ہوں گے, آپ بھی بنگلے کی لائن میں کھڑے ہوں گے. جس وقت بلوچستان جل رہا تھا تو 55 ہمارے سارے منسٹرز یہی کر رہے تھے. بھٹی صاحب سے سوال کریں. بھٹی صاحب میں بھٹی صاحب سے سوال کرنا جی. بس بھٹی صاحب سے سوال کرنے تھے, مجھے اجازت دیجئے. بھٹی صاحب میں نے پروگرام جہاں سے شروع کیا تھا, بھٹی صاحب مجھے لگ رہا ہے وہیں پہ میں کھڑا ہوں. بھٹی صاحب یہ کدھر چلے گئے, یہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے بھٹی صاحب؟ ایگزیکٹلی, بالکل یہی منصور بھائی, یہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہی ذرا بھٹی صاحب کی بات سنیں جی. وہاں پر ہنسنا, یہاں پر یہ کرنا.
اچھا آپ تو قصیدے پڑھ رہی تھی نا, آپ تو مذمت کر رہی تھی بھٹی صاحب کی بات سن لیں جی, بھٹی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, بھٹی صاحب عزت دار آدمی ہیں, ان کی بات سنیں. جو سی پیک مخالف ہیں آپ تو یہ کر رہی تھی نا, ہم اور طرف لے گئے, آپ اچھا بھٹی صاحب کر رہی تھی, ابھی تک ایک لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلا. آپ ٹویٹ پڑھ لیں, اور بھٹی صاحب کی بات سنیں آپ دونوں, میں آپ کے ساتھ تو ٹویٹس پڑھتے, پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بھی, پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بھی ٹویٹ پڑھ. اچھا جی بھٹی صاحب کی بات سنیں, بھٹی صاحب پلیز گو اہیڈ. بھٹی صاحب کی باری, پڑھ کے دہرا دیں. بھٹی صاحب کی باری ہے جی. بھٹی صاحب میرے سوال کا جواب دیں. بھٹی صاحب جی منصور بھائی, میں اور آپ ہم سارے اور 25 کروڑ وہیں کھڑے ہیں جہاں 1947 میں کھڑے تھے, اور 2025 میں بھی وہیں کھڑے ہیں سر. اب دو جملے مان لیا کہ بہت کچھ پاکستان تحریک انصاف نے کیا, مان لیا کہ آپ نے بھی بہت کچھ کیا, آپ نے پیچھے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے, انہوں نے جو کچھ کیا وہ بھی ہمارے سامنے. اب آگے کا تو سوچ لیں, کوئی بات نہیں, سارے کر چکے ہو, اب آگے کا کسی نے 10 کیا, کسی نے 20 کیا, کسی نے 5 کیا, کسی نے 10 کیا, اب آگے کا سوچ لو. آپ یہ سمجھتے ہو, اگر یہ سمجھتے ہو کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کر کے, بلوچستان کے ان لوگوں کو مائنس کر کے, وہ لوگ نہیں جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں, وہ لوگ ہیں جو حکومت, اصل حکومت والے تھے, جن جو ہارے ہوئے ہیں, ان کو مائنس کر کے آپ امن لا سکتے ہیں, یا کے پی کے سٹیک ہولڈرز کو مائنس کر کے امن لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, معیشت درست کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ ایسا نہیں سمجھتے تو بیٹھ جائیں, اور اگر پاکستان تحریک انصاف ایسا سمجھتی ہے کہ ہم ان کو سڑکوں پہ آ کر تہس نہس کر دیں گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھتے تو بیٹھ جائیں. یار ملک تو ہے تو یہ سارے عالیہ حمزہ بھی ہیں, ارشاد بھٹی بھی ہیں, کوثر بھی ہیں, منصور علی خان بھی ہیں, یہ ملک کتنا اور کتنا توڑواؤ گے اور کتنی نفرتیں پھیلاؤ گے. بھٹی صاحب آپ نے جو جواب دیا نا, میں اس سے آگے پروگرام جانے نہیں دوں گا, میں پروگرام یہیں پہ کلوز کر رہا ہوں, کیونکہ اتنی خوبصورت بات ہے, اتنی خوبصورت بات ہے, اس کے بعد لڑائی جھگڑا کوئی نہ ہو. عالیہ صاحبہ آپ کا بھی شکریہ, کوثر بھائی آپ کا بھی شکریہ, بھٹی صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کی ان خوبصورت باتوں کے ساتھ ہی میں پروگرام آج کلوز کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. ناظرین, تینوں مہمانوں کی گفتگو آپ نے سنی, پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.